السلام علیکم دوستو، آج میں آپ کی خدمت میں ایک زبردست سبق آموز واقعہ لے کر حاضر ہوا ہوں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ واقعہ بہت اچھا لگے گا۔ واقعہ یہ ہے کہ ایک بادشاہ کی لڑکی تھی، وہ نکاح کرنے کے لیے تیار نہیں ہو رہی تھی۔ اس نے کہا کہ جب تک 3 سوالوں کے جواب میرے کوئی نہ دے دے اس وقت تک میں کسی سے نکاح نہیں کروں گی۔ بڑے بڑے بادشاہ آئے نکاح کا پیغام لے کر، لیکن وہ اس کے 3 سوالوں کے جواب کوئی نہ دے سکا۔ تو ایک مولوی صاحب کا لڑکا وہ کہنے لگا کہ ابا جان، آج میں ٹرائی کرتا ہوں، اگر میں نے 3 سوالوں کے جواب دے دیے تو ہاتھ میں لڈو۔ بھائی بادشاہ کی لڑکی اتنی حسین و جمیل اگر ہمیں مل جائے تو ہمارا تو بیڑا پار ہو جائے گا، اور اگر نہ دے سکا تو کوئی افسوس بھی، کوئی ملال نہیں ہوگا۔ تو بولے ٹھیک ہے بیٹا، جاؤ، میری دعا آپ کے ساتھ ہے۔ تو مولوی صاحب کا لڑکا گیا، بادشاہ سلامت سے کہا کہ میں آج شہزادی کے 3 سوالوں کے جواب دینا چاہتا ہوں۔ تو بادشاہ نے ایک پورا مجمع اکٹھا کیا، بڑے بڑے لوگ آئے وہاں پر کہ بھئی جو بڑے بڑے بادشاہ نہ کر سکے یہ کیا کرے گا۔ تو کہا گیا شہزادی آپ اپنا سوال رکھو۔ تو شہزادی نے پہلا سوال کیا اس طرح، تو اس نے جواب دیا، ایک انگلی اٹھائی اور دوسری انگلی بھی اٹھائی۔ شہزادی نے کہا بالکل صحیح جواب۔ بھئی لوگوں میں ہلچل مچ گئی، لوگ حیران میں پڑ گئے، بھئی کیا ہے یہ، کیا سوال تھا، کیا جواب تھا، لوگوں کو پتہ نہیں، لیکن لوگ خوش ہوئے کہ بھئی چلو پہلا سوال کا جواب تو اس لڑکے نے دے دیا۔ پھر اس نے دوسرا سوال کیا۔ دوسرا سوال یہ تھا کہ وہ تلوار لے کر آئی اور تلوار کو آسمان میں لہرایا اس طرح۔ پھر یہ سوال تھا اس کا، لڑکے کا جواب لڑکے نے قلم نکالا اور اس طرح کر دیا۔ اس نے کہا بالکل صحیح جواب۔ پھر لوگ کیا سوال ہے کیا جواب ہے، لوگوں کو سمجھ میں نہیں آ رہا، لیکن سب چلو بھائی دوسرا سوال کا جواب بھی بہرحال لڑکے نے دے دیا۔ پھر تیسرا سوال کیا اس نے۔ تیسرا سوال یہ تھا کہ وہ اوپر سے بھاگ کر آئی نیچے، پھر نیچے سے اوپر گئی بھاگ کر۔ تو اس کا یہ سوال تھا، اور اس لڑکے نے سینے دل پر ہاتھ رکھا اس طرح۔ اس نے کہا بالکل صحیح جواب۔ بھائی 3 سوالوں کے جواب دے دیے، بادشاہ بھی خوش ہو گیا، چلو آج میری بیٹی کا نکاح ہو ہی جائے گا جب 3 سوالوں کے جواب دے دیا۔ لیکن بادشاہ کے ذہن میں سوال تھا کہ کیا سوال ہے کیا جواب ہے، وہ پتہ نہیں۔ تو لڑکے کو بلایا کہ بیٹا آپ ادھر آؤ، مجھے پہلے آپ یہ سمجھو کیا سوال تھا۔ کہ لڑکے نے کہا کہ آپ کی لڑکی کا جو پہلا سوال تھا وہ یہ تھا کہ آپ اللہ کو مانتے ہو؟ تو میں نے کہا کہ میں اللہ کو بھی مانتا ہوں اور محمد الرسول اللہ کو بھی مانتا ہوں۔ پھر دوسرا سوال جو آپ کی لڑکی نے کیا تھا، وہ تلوار جو اس نے لہرائی تھی ہوا میں، تو اس کا وہ کہنا چاہتی تھی کہ تلوار سے کوئی بڑی طاقت ہے؟ تو میں نے کہا تھا قلم، یہ بڑے بڑے فیصلے کر دیتی ہے۔ پھر اس نے جو آپ کی لڑکی نے جو تیسرا سوال کیا وہ یہ تھا کہ انسان جب بھاگتا ہے، انسان کے اندر ایسی کون سی چیز ہے جو تھکتی نہیں ہے؟ میں نے کہا دل۔ تو آپ کی لڑکی کے 3 یہ سوال تھے اور میں نے 3 سوال کے جواب دے دیے۔ تو بادشاہ خوش ہو گیا۔ تو آپ بھی اپنے نکاح کے لیے ایسے شخص کو ڈھونڈیں جو اللہ اور اس کے رسول کو ماننے والا ہو، اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے مطابق وہ اپنی زندگی گزارتا ہو۔ ایسے شخص کو نہ چنیں جو اللہ کی یادوں سے غافل ہے، اللہ کے احکام کو فراموش کر رہا ہے۔ اگر وہ اللہ کے احکامات کو فراموش کرتا ہے تو آپ کا کیا خیال رکھے؟ آج جو جھگڑے فساد ہو رہے ہیں ہمارے درمیان میں، جو طلاقیں ہو رہی ہیں، یہی وجہ کہ ہم نے جو بیسک چیز ہے، جو بنیادی چیز ہے وہ دیکھنی چاہیے کہ لڑکا دیندار ہے یا لڑکی دیندار ہے کیا نہیں، یہ دیکھنے کی ضرورت۔ امید کرتا ہوں میری بات آپ کو بہت اچھی لگی ہوگی۔ آپ ہماری ویڈیو کو لائک کیجئے، چینل کو اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو آپ سبسکرائب کیجئے،
اور لوگوں تک شیئر کیجیے تاکہ لوگوں کو بھی اس واقعے سے ایک بڑا سبق ملے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔